الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ تعریفیں اس خدا کے لیے جس سے تمام تر کائنات کی اشیاء جاندار ہوں یا بے جان ہوں سجدہ کر رہی ہیں. کچھ سجدے اختیاری ہیں، کچھ سجدے غیر اختیاری ہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نزوات مقدسات کے لیے جن کی اداؤں کو خدا نے اپنے سجدے کا نام دے دیا ہے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا وأجوركم بمصابنا بأمير المؤمنين عليه السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. خدا نے یہ موقع عطا کیا کہ ان راتوں میں خدا کو یاد کیا جائے، اس کا احسان ہے. اگر وہ یہ موقع عطا نہ کرتا تو نہ شب اولا نصیب ہوتی، شب قدر، اور نہ شب ثانیہ، اور نہ شب ثالثہ. 19ویں شب کو شب اولا کہا جاتا ہے اور 21ویں شب کو شب ثانیہ کہا جاتا ہے اور 23ویں شب کو شب ثالثہ کہا جاتا ہے. البتہ اس کی وضاحت ہر سال آپ کی خدمت میں ہوتی ہے. یہ 3 راتیں کیوں ہیں؟ شاید کہ مجھے اور آپ کو خدا نے ایک سے زیادہ بار موقع عطا کرنا تھا، ورنہ ایک رات میں کہاں پورا ہو سکتا تھا.
کبھی سوچئے بہت کوئی قیمتی آپ کے پسندیدہ ڈش تیار کی گئی ہو، آپ سے کہا جائے بس ابھی کھانا ہے، آپ کتنا کھا سکیں گے؟ کتنا آپ یوز کر سکتے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ 3 دن کے لیے آپ کے لیے تیار کی گئی ہے تو آپ کو اطمینان ہوگا، کچھ آج کھا لوں گا، کچھ اس کے بعد کھا لوں گا، کچھ آخر میں کھا لوں گا۔ اسی انداز سے عبادت کے مراحل میں آئیے آج سے برنامہ ریزی کریں، یعنی ٹائم ٹیبل بنائیں۔ فرسٹ نائٹ شب قدر، آپ نے کیا پڑھنا ہے، میں نے کیا پڑھنا ہے، سینٹرز میں کیا ہونا وہ الگ موضوع ہے، آپ نے کیا پڑھنا ہے وہ کیا ہے۔ سیکنڈ شب قدر میں آپ نے کیا تیاری کرنی ہے، اور تھرڈ شب قدر میں آپ نے کیا تیاری کرنی ہے۔ تو یہ تینوں راتوں کا ایک عبادت کا برنامہ اور ٹائم ٹیبل آج مرتب کر لیجیے، اور پھر اس کے لحاظ سے آگے بڑھی۔ خدا آپ کو ہمت دے اور طاقت عطا فرمائے کہ آپ اور میں عمل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اور خالی اعمال وہ نہیں ہیں جو کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اعمال وظائف کی حد تک تو ہو سکتا ہے وہی ہوں، عمل کی حد تک نہیں ہے۔ زبان سے رٹنا اور ہے، اور عمل میں ان راتوں کو اختیار کرنا اور ہے۔ میں 3 گناہ کرتا ہوں، ٹھیک، اور ان 3 گناہوں کو میں اس سال چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے۔ میری عادت جھوٹ بولنا، چاہتا ہوں جھوٹ بولنے کی عادت میری ختم ہو جائے۔ میری عادت ہے غیبت کرنا، میں چاہتا ہوں غیبت کی عادت میری ختم ہو جائے۔ میری عادت ہے نگاہوں کو کنٹرول نہ کرنا، میں چاہتا ہوں کہ آنکھوں کی خیانت اس سال تو ختم ہو جائے۔ تو میں 3 راتوں میں اپنی ان 3 گناہوں کو مینج کروں، کہ میں خدا سے ایک عہد کر لوں کہ شب قدر کی پہلی رات میں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، شب قدر کی بعد کی رات میں غیبت چھوڑ دوں گا، اور شب قدر کی آخری رات میں اپنی نگاہوں کو کنٹرول کر لوں گا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال میں نے قائم کی ہے۔ آپ جیسے مینج کرتے ہیں اپنی روٹین کو، ویسے مینج کیجئے ان 3 راتوں کے اعمال کو۔ میں نماز شب نہیں پڑھتا ہوں، تو میں پہلی رات میں نماز شب کا آغاز کر دوں۔ میں ویسے اپنی بڑی بہن سے بات نہیں کرتا ہوں، تو میں اگلی شب قدر میں اپنی بڑی بہن کو خاص طور سے فون کروں گا، اگر جا نہ سکا تب بھی بات کروں گا، اور یہ ابتدا ہوگی میرے شب قدر میں تبدیلی کردار کے اعتبار سے۔ میں تیسری شب قدر میں اپنے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا تحفہ پیش کروں گا، ایسا تحفہ پیش کروں گا جس سے امام راضی ہو جائیں۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں ان 3 راتوں کے ٹائم ٹیبل کو تیار کرنے کے لحاظ سے گناہوں کو چھوڑنے کی مثال قائم کی گئی، اور نیکیوں کو شروع کرنے کی بات کی گئی۔ ہم خالی کتابوں پر رہ جاتے ہیں، معاف کیجیے گا، کہ یہ دعا پڑھ لو اور وہ تسبیح پڑھ لو اور یہ زیارت پڑھ لو اور یہ تمام چیزیں آمنا وصدقنا سب کرنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ لیکن کیا یہ صرف زبانی تلاوت کافی ہے؟ کیا صرف یہ تسبیح کا گن لینا کافی ہے؟ کتنے سال ہو گئے شب قدر کرتے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتفاق سے آج کی آیات میں مسلسل میں نے پڑھی، آپ کی خدمت میں 4 آیتیں، اس کے آخر والی آیت میں استغفار کی بات آئی گئی ہے، گئی نہیں ہے، صرف آئی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، اس کو اردو میں آسان آ ہی گئی ہے۔ اصل میں اردو کے مسائل بہت سخت ہیں، اور بہرحال کبھی ممبر
حسینی سے ادب اور لغت سیکھی جاتی تھی. اب ہم خود سیکھنے والوں میں شامل ہو گئے، سکھانے والوں میں تو کیا ہوتے. خیر، سورہ مبارکہ محمد کی کل سے گفتگو الگ ہوگی. کل سے مجالس کے عنوان کے اعتبار سے ہمارا انداز مجلس کا رہے گا، آج مگر درس کا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آیت نمبر 16 سورہ محمد. کل آیت نمبر 15 تک مکمل ہو گیا. ان میں سے، وَمِنْهُمْ ان میں سے، پچھلی آیت میں 2 گروہوں کا تذکرہ تھا. ایک کو 4 نہریں ملی تھیں، ایک کو ڈنڈے مار کر گرم پانی ملا تھا، یاد ہے؟ اور اتنا سخت گرم پانی تھا جو اندر کی آنتیں کاٹ. اب یہ آیت نمبر 16 شروع ہو رہی ہے پچھلی 15 آیت کے اعتبار سے. وَمِنْهُمْ ان میں سے. اب وہ 2 گروہ ہیں. کون سے لوگ؟ 2 گروہ ہیں نا، ایک مومنین کا اور ایک مخالفین کا، یہ منافقین کا. کس گروہ کی بات کر رہا ہے مالک؟ کہ رکو، جلدی نہ کرو، آیت تو پڑھو آگے. اور منہم من، اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو یستمعو الیک، آپ کو اے محمد غور سے سنتے ہیں. میں بہت آسان لفظوں میں آیت کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ پوری گفتگو غیروں کے لیے نہیں ہو رہی، ان کے لیے ہی ہو رہی ہے جو محمد کو سن رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صاحبان علم و ادب کی خدمت میں اشارہ مکمل کر دوں. ایک ہے سماعت، سننا. اس کو کہتے ہیں، اگر لفظ استعمال کریں، اور منہم من یسمعو، کے بغیر، یسمعو، وہ سنتے ہیں، آپ کو نہیں. یستمعو، استماع سے، باب افتعال سے. باب افتعال سے اس کے معنی یہ بنے غور سے سنتے ہیں. فرق ہو گیا. ایک سننا اور ہے، ایک غور سے سننا اور ہے. تو پیغمبر کی خدمت میں ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی جو صرف سنتے ہیں، بات ان کی ہو رہی جو غور سے سنتے ہیں. یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ آپ کی بزم رسالت سے باہر نکلتے ہیں. غور سے سن رہے تھے اور غور سے سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کی بزم سے جب باہر نکلے. خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو کہنے لگے ان لوگوں سے، یہ لوگ کہنے لگے ان لوگوں سے کہ جن کو علم دیا گیا تھا. اس کا مطلب ہے یہ اور تھے، وہ اور تھے. اب یہ کوئی تاریخ تو نہیں ہے یا کوئی حدیث تو نہیں، آیت پڑھ رہا ہوں. آیت بتاتی ہے کہ وہ غور سے سننے والی بھی اپنے آپ کو اور سمجھتے تھے، اور جن کو علم دیا گیا انہیں اور سمجھتے تھے. ان سے پوچھتے تھے قالوا للذین اوتوا العلم، کیا پوچھتے تھے؟ ماذا قال آنفا، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر. میں اس کو اور آسان کروں، اس جملے کو جو لفظ استعمال کیا گیا اس کو تفسیر کے لحاظ سے پیش کریں گے. تو یہ عجیب بات ہے، غور سے سننے کے بعد بھی کیا واقعاً انہوں نے سنا نہیں تھا؟ دیکھیے، آپ اگر پرشدہ پہ آگے بیٹھے ہیں اور روز آپ کی خدمت میں کوئی ایک آیت بیان کر رہا ہوں عمل کے اعتبار سے، ویسے اور مجلس ہمارے کام کی ہو نہ ہو، وہ آیت تو کام کی ہوتی. تو اگر وہ آیت یاد نہ رہے اور میں باہر نکل کے پوچھوں مولوی صاحب نے آج کون سی آیت الیوم میں پڑھی تھی، تو اس کا مطلب 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تم نے غور سے نہیں سنا، یا جب مولوی صاحب پڑھ رہے تھے نیند آ گئی تھی.
لیکن جو غور سے سن لے وہ اگر پوچھے تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ مولوی صاحب کا ریکارڈ لگا رہا ہے. کیا پڑھ رہے تھے؟ میں اپنے اوپر لے کر اس پورے منظر کو پیغمبر کی بزم کو سمجھانا چاہتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اپنے اوپر تو انسان جب پوچھتا ہے غور سے سننے کے بعد تو یہ استہزاء کر رہا ہوتا ہے. ماذا قال آنفا، اس کا جملہ بہت سخت بات ترجمہ کیا ہے تفسیر کے بیان کرتے ہوئے. میں جملہ کیسے کہوں میں نہیں کہہ سکتا، چھوڑ دیتا ہوں. آنفا، آنفا کیا ہے؟ آنفا نکلا ہے انفن سے. انف کہتے ہیں ناک کو. ماذا قال آنفا، تو یہ آنفا کیا ہے؟ انف ہے. انف ہے ناک، نوز. ناک کا مطلب کیا ہے؟ ناک اگر بیان ہو قبیلوں کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے، تو عزت دار افراد کی پہچان قبیلے کی ناک ہوا کرتی تھی. یعنی قبیلے میں عزت دار لوگ قبیلے کی ناک کہلاتے تھے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اگر یہ ناک کا لفظ استعمال ہو زمانوں کے بیان میں تو ماضی، حال اور استقبال، تو پھر یہ استعمال ہوتا تھا انفن حال کے معنی میں، زمانہ حال کے معنی میں. تو یہاں استعمال ہوا ہے زمانے کے اعتبار. ماذا قال آنفا، ابھی ابھی یہ کیا کہہ رہے تھے. اللہ اکبر. میں نے بڑے ادب کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، ان کے رویے بیان نہیں کر پا رہا، الفاظ پڑھ رہا. اب آئیے، خدا کہتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی. اب یہ کون سے والے ہیں؟ اب تو منہم سمجھ میں آ گئے. پچھلی آیت سے رابطہ ہو گیا. جن کو ڈنڈے مار مار کے گرم پانی پلایا جائے گا، یہ وہی قبیلہ ہے. یہ قبیلہ پیغمبر کی بزم کے باہر نہیں ہے، یہ قبیلہ پیغمبر کی بزم کے اندر ہے. اور ایسا اندر ہے کہ غور سے سنتا بھی ہے، اور ایسا اندر ہے کہ اولی العلم کو جانتا بھی ہے. اب آئیے، پروردگار نے پہلے تو یہ اعلان کر دیا کہ ان کے دلوں پر خدا نے مہر لگا دی ہے. اس کے بعد اعلان وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور یہ سنیں گے سب کی، کریں گے اپنے من کی. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ پیروی کریں گے اپنی خواہش نفس کی. تو چاہے پیغمبر کچھ بھی کہہ دیں، اس سن تو لیں گے، پیروی نہیں کرنے والے. اب آئیے تفسیر میں، یہ اولو العلم کون تھے؟ ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ غور سے سننے والے کون تھے. یہ بات تو واضح ہو گئی، یہ غور سے سننے والے پیغمبر کی بزم میں ایسے ضرور تھے، ورنہ آیت غلط ہو جائے گی. عجیب اتفاق ہے، سورہ محمد میں ہے بزم محمد کا حوال. اور بزم میں ایک گروہ ایسا جو غور سے سنتا ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے جو اولی العلم کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں دو روایات جو عامہ روایات ہیں، عام مسلمانوں کی روایت. اس کے لحاظ سے عبداللہ ابن عباس سے لوگ باہر نکل کے پوچھتے تھے، ارے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ پیغمبر ابھی ابھی بزم میں کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی یہ تو سحر کا انداز تھا، یہ تو جادو کا عنوان تھا. اس سے تمہارے دلوں پہ اثر ہوا ہو تو ہوا ہو، ہمارے دلوں پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا. تو یہ اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ اصلاح کر لیں. حالانکہ پیغمبر ایسے پڑھتے ہی کب تھے جو کوئی سمجھے اور کوئی نہ سمجھے. پیغمبر اتنا رک رک کے آسان الفاظ میں آپ کی اپنی شان، آپ کی زبان مقدس فرماتے ہیں انا افصح العرب والعجم، میں فصیح ترین ہوں عرب اور عجم دونوں میں.
یعنی پیغمبر کے جملات مقدسات میں کوئی جملہ نامکمل، غیر واضح، ڈھکا چھپا ہوا، اشاروں میں نہیں ہوتا تھا. یہ ہو سکتا ہے ہم جیسے گناہگاروں میں ہو، لیکن پیغمبر کے الفاظ میں کوئی جملہ ڈھکا چھپا، اشاروں میں، کنایوں میں نہیں ہوتا تھا. سب سمجھ لیں، آپ ایسا بیان دیتے تھے. اب جو سمجھ کر نہ سمجھے، اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی جاگ رہا ہو اور پھر سونے کا بہانہ کرے. تو جگا تو انسان اس کو سکتا ہے جو سو رہا ہو، اور جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو اسے کون جگا سکتا ہے؟ نہ آیت جگاتی ہے، نہ نعرے جگاتی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بات واضح ہو گئی. اب ایک روایت تو عامہ کی روایت، یعنی عام مسلمانوں کی روایت، البتہ مکتب اہل بیت کی روایات کے لحاظ سے اسبغ بن نباتہ بیان کرتے. اس آیت میں لوگ کس سے پوچھتے تھے آ کر؟ اوت العلم کون تھا؟ تو ایک ہی شخصیت کا نام اسبغ نے لیا، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حالانکہ اللہ کے رسول اتنا زیادہ کلیئر الفاظ میں، اور آپ کے خود اپنے جملات ہیں، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے خدا نے تمام کلمات کا مجموعہ عطا کیا ہے. میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں شیئر کر دوں. ممبر پر آ کر بیٹھنا علم کی بنیاد پر کافی نہیں ہے. خالی علم کافی نہیں، معاف کیجیے گا مجھے. علم کو بیان کرنے کے لیے الفاظ چاہیے. الفاظ کا ذخیرہ نہ ہو. مجھ سے ماہرین فن نے یہ کہا کہ ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ ایک ہی مفہوم کو سمجھانے کے لیے کم از کم 5 الفاظ پڑھ کے آئیں. ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے ایک بات کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ کافی نہ ہو. سامعین میں کچھ ایسے ہوں کہ اس لفظ کو نہ جانتے ہو، تو 2 لفظ ہوں، 3 لفظ ہوں، 4 لفظ ہوں. یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی ذات مقدس خود اپنی شان بیان کر رہے تھے. اوتی تو جوامع الکلم، مجھے خدا نے سارے کلمات کا مجموعہ عطا کر دیا. یعنی خطیب، اللہم صلی علی محمد، خطیب ایسا ہو کہ لفظ ہاتھ باندھے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہوئے کہ یہ ہمیں استعمال کر لیں، ہمیں استعمال کر لیں. اور سامعین میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ پیغمبر کی بات نہ سمجھتا ہو. ارے جب سنگریزے سمجھ لیتے ہو، ارے جب درخت کے تنے سمجھ لیتے ہو، جب چاند اتنا دور ہو کے سمجھ لیتا ہو، تو یہ قریب ہو کے کیوں نہ سمجھیں گے؟ بات واضح ہو گئی. اور اب اس آیت کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 16 کے بعد آیت نمبر 17، اور چونکہ سورہ محمد کی آیتیں ساتھ ساتھ چل رہی لے کر، ایک طرف ایک آیت جو ہے فضائل کے بارے میں ہے، اور ایک آیت جو ہے رذائل کے بارے میں ہے، منافقین کے رذائل کا. اب یہ جو تھے لوگ غور سے سننے والے، یہ اپنے کام کی بات تو خوب یاد رکھتے تھے، اور جو کام کی بات نہیں ہوتی تھی اسے سنی انسنی کر دیتے تھے. پھر باہر نکل کر بعض مفسرین کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے پوچھتے تھے کہ ہمارے بارے میں تو کچھ نہیں کہا تھا. ماذا قال آنفا، اے صاحبان علم یہ تو بتاؤ کہ ہمارے بارے میں تو کچھ آیت نہیں آئی تھی. اللہ اکبر. لیکن بہرحال یہ بات بھی میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، اس لیے جب غور سے سن رہے تھے تو پھر سب سن رہے تھے. آیت مذمت میں آئی ہو یا مدحت میں آئی ہو، سب سن رہے تھے. لیکن صرف پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے، یعنی بیٹھتے بھی ہیں
یہ سورہ مدنی ہے، مکی نہیں ہے۔ پہچان کیا ہے؟ مکی صورتوں میں آپ کو منافقین کا تذکرہ کم ملے گا، مدنی صورتوں میں آپ کو منافقین کا تذکرہ زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ کہ مکے میں منافق تھے ہی نہیں، یا تو کافر تھے یا مومن تھے۔ جب مدینے پہنچ کے اسلام کو طاقت ملی تو کافر اسلام کی طاقت کا جب مقابلہ نہ کر سکا تو اس نے پینترا بدلا، اور اب طریقہ واردات تبدیل کر کے، میں نے لفظ کو تبدیل کر دیا، طریقہ واردات تبدیل کر کے اس نے کفر کے لبادے پر نفاق کا لبادہ، نفاق خود کچھ بھی نہیں ہوتا، اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، اس لیے کہ اب اسلام کے سامنے آ کر لڑ نہیں سکتا تھا تو اسلام کا لبادہ اوڑھا۔ مدینے میں رہنے والے قبائل یہود کے فوجی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، معاشی اعتبار سے وہ سپورٹ کرتے تھے اندر کے ایلیمنٹس کو، جب تک قبلہ بہار کی مدد حاصل نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو مدینے میں منافقین کیوں تھے؟ کہ ان کو سپورٹ مل رہی تھی۔ خیبر کیا ہے؟ یہودیوں کا علاقہ ہے نا، یہودی بڑے مضبوط تھے مال کے لحاظ سے اور معاشی اعتبار سے سپورٹ کرتے تھے، اس لیے مدینے کی تمام نازل ہونے والے سوروں میں تذکرہ منافقین کا ہے۔ اور اسی لیے اب یہ جب پیغمبر کی بارگاہ سے نکل کر پوچھتے تھے صاحبان علم سے کہ ابھی پیغمبر نے کیا فرمایا، تو اس کا اگلا جملہ کہ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تمہارا ایمان بڑا ہوگا اس سے۔ والذین اہتدوا، جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے، خدا ان کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ منافقین جن کا استہزاء کرتے تھے، خدا ان کے لیے کلمات تعریف کو ادا کر رہا۔ والذین اہتدوا، وہ جو ہدایت کے طلبگار ہیں، محمد کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ان کے لیے زادہم ہدا، پیغمبر کے کلمات سے ہدایت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ آتاہم تقواہم، اور انہیں ان کا تقوی خدا نصیب کرتا چلا جاتا ہے۔ ان کا تقوی، ان کا تقوی کیا مطلب؟ یاد رکھیے گا، ہدایت کے مراحل بہت سارے ہیں، آپ سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں۔ آپ نے آج نماز مغربین تو پڑھی ہوگی، اور ابھی قبلہ نے نماز کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں تمام باتیں بیان کی ہیں، اس کے بعد تو نماز چھوڑنے کا تصور مشکل ہو گیا۔ اب قبلہ ہو نہ ہو، قبلہ ہو کہ نہ ہو، مگر نماز پھر بھی ہوگی۔ کیا خیال ہے قبلہ؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور جب نماز ہوگی تو بغیر سورہ الحمد کے نہیں ہوگی، سوائے اس نماز کے جس میں لیٹنا پڑتا ہے، وہ نماز تو بغیر الحمد کے ہو سکتی ہے، یعنی نماز جنازہ۔ باقی ساری نمازیں الحمد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اور الحمد میں اگر ایک جملہ نکال دیں تو الحمد نامکمل ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو جیسے ہر نماز میں صراط مستقیم پر ثبات قدم کی دعا ہے، ایسے رسول خدا کی محفل میں بیٹھنے والوں کے لیے پیغمبر کا ہر جملہ ثبات قدم کا طریقہ ہے۔ وہ سنتے جا رہے ہیں، ہدایت پر قدم مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ آتاہم تقواہم، اور ان کا تقوی خدا ان کو عطا کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے قبلہ؟ اس کو آسان کر لیتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کس طریقے سے سبیل سے استفادہ کرتے ہوں گے۔ سبیل پر کبھی اگر چائے مل رہی ہو تو چائے تقسیم کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود سے اس نے تمام گلاسز میں چائے بھر دی ہو،
ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ سارے کلاسز خالی ہوں، بالکل خالی ہو، آپ میں سے جو بھی جائے گا، میں جاؤں آپ جائیں، تو آپ کو اگر چاہیے ہاف کپ وداؤٹ شوگر تو آپ لے سکتے ہیں، آپ کو چاہیے بالکل پورا پورا کپ، فل کپ وتھ شوگر، آپ لے سکتے ہیں۔ کا مطلب کیا ہوا؟ جس کو جیسی خواہش ہے اس کو ویسی چائے ملے گی۔ چائے سب کے لیے ایک ہی بنی ہے، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ۔ پیغمبر کی بارگاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق ثبات ہدایت پہ تقوی مل جاتا ہے۔ اس سے زیادہ آسان مثال، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چائے کی بات آئی تو اب ایک سوال کل آ گیا میرے پاس کہ آپ نے شہد کی نہر تو بیان کی، کہ شہد بہے گا کیسے؟ میں نے کہا جا کے دیکھ کر آؤں گا تو بتاؤں گا۔ ایسے جو لفظ ہے قرآن مجید کی آیت میں مصفہ ہے، اور شاید یہ مصفہ ہم سمجھ نہیں سکے، اور لفظ مصفہ کا شاید یہ مفہوم ہو کہ شہد کی کیفیت ایسی ہوگی جسے خدا بہانا چاہے اور بہنے سے رک سکے گا۔ مصفہ ایسے شہد کو بھی کہا جاتا ہے جو لیکوڈ شیپ میں ایسا ہو کہ بہتا بھی ہو شہد بھی ہو۔ خیر، بات سے بات آئی تو میں نے چاہا کہ جواب بھی ہاتھ کے ہاتھ ادا ہو جائے۔ اب یہ آیت نمبر 17 کے بعد آیت نمبر 18، اور آیت نمبر 18 ذرا مشکل آیت ہے۔ اب ذرا حوصلہ قائم کیجئے گا کہ یہ آیت بڑی سخت ہے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ وہ جو مذاق اڑا رہے تھے، یہ کون ہے؟ منافقین۔ منافقین کیوں ہیں کہ مدینے میں ہیں؟ سپورٹ یہودیوں کی، یعنی باہر کے ایلیمنٹ کی سپورٹ موجود ہے، اور ان کی اس کیفیت کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں شاید بس یہ سب باتیں ایسے ہی ہیں۔ وہ هل ينظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں الا الساعة، قیامت کے آنے کا، ان تأتیہم بغتۃ، کہ انہیں اچانک قیامت آ لے گی۔ لفظ بغتۃ، اچانک، بالکل اچانک، یعنی جس کا تصور نہ ہو۔ ویسے تو بہت ساری مثالیں شاید اب یہاں پیش نہیں ہو سکتی، کون سی باتیں اچانک ہو سکتی؟ شاید اس بالکل ایسی دنیا میں جہاں ٹائملی ہر بات مینجڈ ہے، یہ کہنا کہ کوئی بات اچانک ہو سکتی ہے بڑا مشکل ہے۔ آپ کو سب معلوم ہے کہ آپ کی آفس کی ٹائمنگز کیا ہیں، آپ کو ٹرانسپورٹ کتنے بجے پک کرتی ہے، کب ڈراپ کرتی ہے، تمام باتیں ہیں نا۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوتا ہے؟ اچانک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آفس سے آنا تھا شام کے 5 بجے، اور راستے میں بالکل نارمل ٹریفک چل رہا تھا، اچانک ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے سے ٹریفک جیم ہوئی، اور آپ اپنے پلان سے، یعنی اپنے منصوبے سے آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے۔ یہ کیا ہوا؟ اچانک۔ اس اچانک کو آپ نے اپنے ٹائم کے لحاظ میں شامل نہیں کیا تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کو میں آسان کر دیتا ہوں کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم نکلے اپنے لحاظ سے، اپنے ٹائم کے کیسے پہنچ جائیں گے، لیکن ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے اس کو پہچانا۔ میں اپنے لحاظ سے ارادہ کر کے چلا، ارادہ میرا اور میں کر کے چلا، تو کوئی ایسی طاقت بھی ہے جو میرے ارادے کو توڑ سکتی ہے، اور جو میرے ارادے کو توڑ دے اسے خود ہی نہیں خدا کہتے ہیں۔ ارادہ خود ہی کا تھا، توڑا کس نے؟ خدا نے۔ تو ارادے کے مسئلے پر
کہ ہم نے مینج کیا اپنے پورے ٹائم ٹیبل کو، پھر لیٹ ہو گئے. اچانک لیٹ کیوں ہو گئے؟ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم، کوئی خدا کو نہ ماننے والا آپ سے پوچھ لے یہ اچانک کیا ہوتا ہے. سورہ مبارک محمد کی آیت نمبر 18 میں خدا نے ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، یہاں پر دو باتیں خاص ہیں. ایک بات قیامت کا نام، قیامت کا نام ہے وقت، الساعۃ. قیامت کا نام کیا ہے؟ وقت. اور وقت ایک سا نہیں رہتا. قیامت کا نام کیا ہے؟ ساعت، یعنی گھڑی. گھڑی کا مطلب گھڑی نہیں جو ہاتھ میں بندھی ہوئی ہے، وقت کا ایک حصہ، اس کو قیامت کہتے ہیں. اب یہ گھڑی کون سی والی قیامت کی نہیں معلوم. خدا کا حبیب خدا کے الفاظ کو پہنچاتا ہے فقط جاء اشراطها، بس بتحقیق قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں. اور چونکہ سوچا تھا کہ شاید میں آج پورا کر پاؤں، لیکن مجھے لگ یہ رہا کہ شاید اب پورا نہیں ہو پائے گا. اشراط جمع ہے شرطن، شرط نہیں، شرط، بروزن شرف. جیسے شرف پڑھتے ہیں ویسے شرط پڑھی ہے. یہ غلط اردو نہیں ہے، یہ صحیح عربی ہے. شرط اور ہے اور شرط اور ہے. شرط کی جمع ہے اشراط اور شرط کی جمع شروط ہے. الفاظ کیا ہیں؟ فقط جاء اشراطها، بس آپ پہنچی قیامت کی نشانیاں. شرط کا مطلب علامت. اب علامات قیامت کیا ہیں؟ پورے قرآن مجید میں یہ واحد آیت ہے سورہ محمد آیت نمبر 18، اس میں اشراط ساعت کو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے. قیامت کی علامت کون کون سی؟ خود پیغمبر فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین وضم السبابۃ مع الوسطی. پیغمبر فرماتے ہیں میرا مبعوث ہونا اور قیامت دونوں اتنا قریب ہیں جیسے یہ شہادت کی انگلی یہ درمیان کی انگلی سے قریب ہے. 1400 سال پہلے سرکار ختم یہ مرتبت کا جملہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے اشارہ کیا یہ سبابہ شہادت کی انگلی، وسطی درمیان کی انگلی، جسے یہ دو قریب ہیں. یعنی یہ اتنا بھی نہیں، یہ اور یہ نہیں، یہ اور یہ بالکل ملی ہوئی. حیران نہیں ہوئے؟ 1400 سال ہو گئے اب تک تو قیامت آئی نہیں، جبکہ پیغمبر کی بعثت خود قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت. کیا مطلب؟ علامت بہت پہلے، قیامت تب تک نہیں آئی. تو قبلہ یوں مت دیکھیے، کائنات جب سے بنی ہے تب سے دیکھیے، آدم سے لے کر اور خاتم الانبیاء تک جو پوری کائنات کی عمر خدا نے قرار دی تھی، اس میں سے پیغمبر کی بعثت اتنی ہی قریب ہے. بات واضح ہو گئی؟ جب 6000 سال میں آپ حساب کیجئے گا تو آخری پیغمبر کی بعثت قیامت سے آپ کو قریب محسوس ہوگی، آدم کے زمین پر بھیجے جانے کے اعتبار سے. اس کے بعد قیامت کی علامتوں میں سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں. قیامت کی علامت خود پیغمبر کی بعثت، اور قیامت کی علامت چاند کا شگافتہ ہونا. سورہ قمر پڑھتے ہیں تو اس کی آیت نمبر 1 اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب ہو گئی، چاند شگافتہ ہو گیا. قیامت قریب ہو گئی، چاند شگافتہ ہو گیا. اور آگے پڑھ، قیامت کی علامتوں میں 2 علامتیں ہیں، الگ الگ ہیں. ایک قیامت صغریٰ کی علامت، ایک قیامت کبریٰ کی علامت. صغریٰ کیا ہے اور کبریٰ کیا ہے؟ چھوٹی قیامت، بڑی قیامت.
یعنی جو پہلے سے بات چلی آ رہی ہے وہ چھوٹی علامتوں کے لیے، بڑی علامتیں بعد میں آئیں گی، وہ 9 علامتیں الگ ہیں۔ ابھی فی الحال ہم بات کر رہے ہیں قیامت کی علامتوں میں سے جو پیغمبر نے خود ارشاد فرمائی، قرآن کہتا ہے۔ اب آئیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامتوں کے ذیل میں، فرمایا قیامت کی علامت میں علم کا اٹھ جانا، قیامت کی علامت میں جہل کا ظاہر ہو جانا، قیامت کی علامت میں شراب کا زیادہ پیا جانا، قیامت کی علامت میں زنا کا بہت زیادہ انجام دیا جانا۔ یہ 4 باتیں الگ ہیں۔ اور اگرچہ برادران اہل سنت کے اعتبار سے حضرت سلمان کی شخصیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں الگ سے، سلمان منا اہل بیت، ان کے نزدیک کی حدیث ضعیف، بہت ضعیف ہے، ان کے لحاظ سے، آپ کے لحاظ سے قوی ہے۔ سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے، حدیث سب کو زبانی یاد ہے، موقع حدیث بھی یاد ہوگا، مگر میرا ابھی عنوان نہیں ہے۔ اب آئیے سلمان پیغمبر کے ساتھ، اور پیغمبر کا آخری حج، یعنی اسلام کے اعلان کے بعد پہلا اور آخری حج، اس کا نام ہے حجت الوداع۔ اور حجت الوداع کے موقع پر آپ مسجد حرام کے صحن میں موجود ہیں، اور مسجد حرام کے صحن میں آپ نے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر کو پکڑا، اور زنجیر کو پکڑ کے پورا مجمع اصحاب کا 1,20,000 یا 1,24,000 مجمع موجود، ان تمام افراد کے درمیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں قیامت کی علامتیں نہ بتا دوں؟ اب چونکہ باقی تمام لوگ کھڑا مجمع ہے، کوئی قریب کھڑا ہے اور کوئی دور کھڑا ہے، سب سے زیادہ قریب کھڑے تھے سلمان قریب تھے، مسلمان دور تھے۔ تو سلمان نے سن لیا، مسلمان تو بعد میں پوچھیں گے کہا کیا تھا۔ اور پیغمبر نے خانہ کعبہ کے دروازے کی زنجیر تھام کر ایک پورا خطبہ دیا ہے۔ اس پورے خطبے میں 80 سے زیادہ علامتیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو اردو زبان میں کتاب تفسیر قرآن ہے، تفسیر نمونہ۔ تفسیر نمونہ کا عربی نام ہے تفسیر الامثل، اور اس میں سورہ محمد کی آیت نمبر 18 کے ذیل میں کتاب تفسیر نور الثقلین کے حوالے سے روایت کو نقل کیا گیا کہ پیغمبر نے 80 علامتیں بیان کی۔ 80 میں سے میں شروع کی 2-4 پڑھ دیتا ہوں، 80 پڑھوں گا تو پھر یہ چلتی رہیں گی، ہو سکتا ہے قیامت ہی نہ آ جائے، لیکن فرش ادا کی برکت سے آپ کو مجھ سے زیادہ یقین ہونا چاہیے، مولوی صاحب قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ امام زمان نہ آ جائے۔ ایسا ہی تو قیامت کی علامتوں میں سے پیغمبر نے، سلمان کہتے ہیں، ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے، نماز کو ضائع کیا جائے گا۔ پہلی علامت اس خطبے میں، قیامت کے قرب کی پہلی علامت نماز کو ضائع کرنا۔ آج اتفاق سے قبلہ کا عنوان نماز کے حوالے، نماز کو ضائع کرنا۔ واتبعوا الشہوات، شہوتوں کی پیروی، خواہشات نفس کی طرف مائل ہونا، یہ دونوں الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور ایک بھی ہو سکتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ نماز کے فوراً بعد کیا ہے؟ خواہش نفس یا شہوتوں کا انسان پہ غالب آ جانا، بس ہر وقت ذہن میں یہی ہو تو شہوت کہلاتی ہے، کھانے کی ہو کہ اس کے علاوہ ہو۔ اس کے بعد تیسرا جملہ،
دولت مندوں کی عزت کرنا قیامت کی علامتوں میں سے. اس کے بعد چوتھی علامت، پانچویں کہہ سکتے ہیں اگر دو کو الگ الگ شمار کریں، شہوت کو اور خواہش نفس کو. آخری بات آج کی حد تک وہ کیا ہے؟ دین کو دنیا کے بدلے بیچنا. قیامت کی علامتوں میں سے میں نے 5 علامتیں خلاصہ کر دی گفتگو تمام. لیکن چونکہ روز آپ کی خدمت میں جانے سے پہلے ایک آیت پیش کر رہا ہوں، اور آج بھی کل سے تو یہ سلسلہ تبدیل ہو جائے گا، تو آج آخری حوالے سے اس اپنی گفتگو میں آیت پیش کر دو. آیت بڑی مشہور ہے، سب کو زبانی یاد ہوگی. سورہ نمل آیت نمبر 62. نمبر شاید یاد نہ ہو، سورہ یاد نہ ہو، آیت یاد ہوگی. جو پڑھواتے نا ہمارے رضا بھائی، کیا پڑھواتے ہیں؟ بیماروں کی شفا کے لیے امن یجیب اذا دعاؤ یکشف السوء. اس آیت کو کوئی بہت بڑی مشکل ہو، سید الحروی کہتے ہیں کتاب بحر الغرائب کے اندر بڑی مشکل شدید ہو. جو کتابیں میں نام دے رہا ہوں یہ کتابیں عملیات کی ہیں، آپ کے کام کی نہیں ہیں، یہ عاملوں کے کام کی ہیں. کتاب بحر الغرائب، سید الحروی کہتے ہیں کہ اگر بہت بڑی مشکل ہو کسی پر تو صبح کی نماز کے بعد کوئی کام ایسا کیے بغیر جو نماز کو باطل کر دیتا ہو، دائیں بائیں مڑے بغیر، کچھ کہے بغیر، کچھ کھائے پیے بغیر. روزے میں تو کھائیں گے پیئیں گے کہ آپ چھوڑ دیں، تو کوئی بھی ایسا کام کیے بغیر جس سے نماز باطل ہو جاتی. نماز مکمل کرنے کے بعد کسی سے گفتگو بھی کیے بغیر 111 مرتبہ پڑھیے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. کتنی مرتبہ؟ 111. ریسکیو نمبر ہے 111 111. اگر پہلے دن پڑھنے کے بعد مشکل آسان نہ ہو، سیکنڈ ڈے پڑھیے پھر بھی آسان نہ ہو، تو تھرڈ ڈے پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے. کیا ایڈ کرنا ہے؟ ایڈ یہ کرنا ہے کہ اب آپ نے پڑھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ 10 مرتبہ درود، 10 مرتبہ درود، مگر اس سے پہلے 21 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام 21 ٹائم، یا ذل جلال والاکرام. پھر اس کے بعد 10 ٹائم درود، اور پھر لاسٹ میں 4 نمبر اب کیا پڑھنا ہے؟ ایک سانس میں پڑھنا ہے 41 ٹائم یا اللہ ہو. پڑھ سکتے ہیں. اس کی سانس اگر بہت مختصر ہو الگ بات، کوشش کرے تو پڑھ سکتا ہے یا اللہ ہو 41 ٹائم. یہ عمل کی بات مکمل ہو گئی. سخت ترین حاجت جو کبھی پرابلم سولو نہ ہو رہی اس کے لیے بس فرش ادا پر آنسو بہا کر پرسہ پیش کرنا چاہیں گے. ایام امیر المومنین ہیں، اور ہم اور آپ کیا مولا کا ماتم کریں گے. ہر یتیم نے علی کا ماتم کیا ہے، اور ایسا ماتم کیا ہے یتیموں نے کہ یتیموں کو سہارا علی سے تھا. اتنا سہارا تھا کہ امام نے سارے یتیموں کو اتنی توانائی بخشی تھی کہ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے تو حیران و پریشان نہ ہونا کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، کہنا ہمارا باپ علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اکبر. رونے والوں، مصائب تو میں کل پڑھوں گا، مولا کے اشارہ مکمل کر رہا تھا یتیموں پر، یتیموں پہ شفقت میرے مولا کی پہچان تھی. مگر ہائے مولا کے اولادوں میں دل چاہتے ہیں آج 2 یتیموں کا تذکرہ کر دوں. یہ دونوں یتیم کوفے میں گرفتار کیے گئے.
ایسی حالت تھی کہ زندان میں ڈالا گیا، 24 گھنٹے میں ایک روٹی ملتی تھی، وہ روٹی بھی اتنی سخت تھی کہ اسے کھانا بچوں کے لیے مشکل تھا، ایک کوزہ گرم ابلتا ہوا پانی دیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی نے جس کا نام محمد الاصغر تھا، بڑے بھائی سے کہا، ابراہیم سے، بھیا ایسے رہیں گے تو یہیں مر بھی گئے تو خبر باہر نہ پہنچے گی، کم از کم قید خانے کے نگران سے تعارف تو کرائیے۔ قید خانے کے نگران کا نام بعض نے لکھا مشکور تھا، یہ بوڑھا آدمی ہے، سفید داڑھی ہے۔ جب یہ آیا رات کو ایک مرتبہ آتا تھا پانی رکھنے کے لیے، روٹی دینے کے لیے، روک لیا اسے، شیخ محمد مصطفیٰ کو جانتا، شیخ حیدر کرار کو جانتا ہے، شیخ جعفر طیار کو جانتا ہے۔ وہ رونے لگا، کہتا تھا یہ کس کے نام لے رہے ہو، تمہارا اس سے تعلق کیا ہے؟ بچوں نے کہا ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں، ارے ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ کہتے ہیں اس مرد نے ان بچوں کو رہا کر دیا، لیکن ہائے کہاں جاتے ہیں، کوئی پناہ دینے والا نہ تھا۔ وہی شہر کوفہ جہاں علی نے یتیموں کو پالا تھا، آج علی کے نواز ارے کوئی پناہ دینے والا نہ تھا۔ رونے والوں، جس گھر میں پناہ ملی ہے اسی گھر میں موت کا پیغام آ گیا۔ رات کو سوئے تھے اسی گھر میں قاتل پہنچ گیا، بچوں کو بالوں سے کھینچ کے باہر لایا۔ ہائے غربت حال محمد۔ رونے والوں، دونوں کو اس طرح کھینچ کے لایا ہے، بچے درخواست کرتے رہے، کوئی فریاد نہ سنی۔ آخر میں کہا اچھا اتنا تو موقع دے، نماز پڑھ لیں۔ نماز کا موقع ملا، بچے کہتے تھے ایک اور احسان کر دے، ہم دونوں بالکل اکیلے ہیں، نہ ماں سامنے، نہ باپ سامنے، نہ ماموں سامنے، نہ چچا سامنے، ایک احسان کر دے، ایک ایسی تلوار مار دے کہ دونوں کے گلے ایک ساتھ کٹ جائے، بھائی کو بھائی ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ لیکن ظالم نے یہ بات قبول نہ کی، بڑے کو لٹایا تھا ذبح کرنے کے لیے، چھوٹے نے گلا رکھ دیا، ارے چھوٹے کا گلا کٹ گیا، بڑا چھوٹے کے خون میں تڑپنے لگا، سر کو اٹھا کے رومال پہ رکھا، لاش کو اٹھا کے نہر میں ڈالا، جیسے ہی لاش پانی پہ چلنا شروع ہوئی، چھوٹا پکارا بھیا اکیلے نہ جانا، زندگی بھر ساتھ رہے، ساتھ لے لو۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔